ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے جہاں پہ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ترکئی صاحب ہیں، ہم نے مولانا کو بتایا کہ ہمارے جو مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوئے تھے شروع، ان میں کیا کچھ ہوا، ہماری جو نشستیں ہوئیں اس میں کیا کچھ ہوا، ہمارے مطالبات کیا تھے، حکومت کا رد عمل کیا تھا، اور یہ تمام صورتحال جو ہے اس میں ہمارا خلوص نیت شامل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مولانا کو بتایا کہ آگے اب اس قوم کے لیے بہت بڑا ایک مرحلہ ہے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو۔ آپ جانتے ہیں چیف الیکشن کمشنر اور دو دیگر ممبران الیکشن کمیشن کے، ان کی جو مدت ہے عہدے کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے نئی تعیناتی بہت ہی ایک ضروری عمل ہے۔ اس کے لیے عمر ایوب صاحب بطور لیڈر آف دی اپوزیشن 15 جنوری سے خط لکھ بیٹھے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو۔ پارلیمانی کمیٹی جو بننی ہے ابھی تک نہیں بن پائی، اس حوالے سے بھی مشاورت ہوئی۔ ہم نے مولانا سے یہ بھی استدعا کی کہ اب اس ملک میں آئین کے تحفظ کے لیے ہر جمہوریت پسند کو اکٹھا چلنا پڑے گا۔ تمام ان طاقتوں کو جو ملک میں بنیادی حقوق چاہتی ہیں، جو ملک میں جمہوریت چاہتی ہیں، ان کو اب اکٹھے بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ اس ملک میں جمہوریت اور بنیادی حقوق کی بقا کس طرح ممکن بنائی جائے۔ تو اس حوالے سے بھی مولانا نے بہت بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ اس ملک میں جمہوریت اور بنیادی حقوق کی بقا کس طرح ممکن بنائی جائے۔ تو اس حوالے سے بھی مولانا نے بہت توجہ سے ہماری بات سنی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے بہت امکانات ہیں۔ مولانا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ملاقات بحال ہوئی ہے جے یو آئی کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ، مولانا کے رفقا میرے ساتھ کھڑے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب، ہم سب مل کر اس بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہے، پوری قوم کو دعوت دینی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت، شرافت، انسانی حقوق کی بقا کیسے ممکن بنائی جائے۔ آئین کو اس وقت جو ایک خطرہ ہے میں سمجھتا ہوں، مکمل اس کی تحلیل ہمارے سامنے ہے۔ کوئی بھی آئینی حق، ہمارا حق آواز بلند کرنے کا، آپ نے دیکھا پیکا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ صحافتی برادری اس وقت مجرم بن چکی ہے۔ آپ کی کسی بھی گفتگو پر آپ کو معطوب کیا جا سکتا ہے، آپ کے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں، ہمارے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں۔ جو ہمارا آئینی حق ہے اکٹھے کھڑا ہونے کا، وہ حق بھی جو ہے ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ اکٹھے کھڑے ہونے پر بھی مقدمہ بنتا ہے۔ ہمارا حق ہے سڑک پہ چلنا، آرٹیکل 15 آئین کا ہمیں یہ حق دیتا ہے، وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ تو اب ہم نے مل بیٹھ کر اس ملک میں سمجھتا ہوں آئینی اقدار کے احیاء کی بات کرنی ہے۔ آئین کو ہم نے بچانا ہے، تحفظ دینا ہے۔ ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملے ہیں، ہم محمود خان اچکزئی صاحب سے ملے ہیں، دیگر دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ہم سندھ جائیں گے، وہاں بھی ہم ہر ایک سے ملیں گے۔ ہم نے مہرنگ بلوچ سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم پورے پاکستان کو اب دعوت دے رہے ہیں کہ آئینی اقدار کے لیے اس ایک نقطے پر ہم کھڑے ہو جائیں، آئین کی بقا کے لیے۔ تو اس لیے ہم بہت پر امید ہیں کہ اب ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں اور پوری قوم انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی۔ عمر صاحب، کامران صاحب آپ پہلے بات کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کے اور ان کی ساری ٹیم کا، انہوں نے مہمان نوازی کی۔ یہاں پہ جس طرح کے سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ اور بڑے تفصیلاً آپ کو بتایا، پس منظر بتایا، اور بتایا کہ ہم لوگ جمہوریت کی فلاح و بہبود کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ اور اس وقت جو بنیادی چیزیں تھیں حکومت کے ساتھ، وہ ساری چیزیں ہم نے بتائیں مولانا صاحب کو۔ جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائیں گے ان مانیٹرڈ ماحول میں، وہ نہیں ہو سکی۔ میرے ساتھ یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ابھی کھڑے تھے، وہ ابھی میرا خیال ہے یہیں فون سن رہے ہیں۔ ان کے مدرسے پہ ان کو اریسٹ کرنے کا پورا ایک پلان تھا، اور پلان کیا ایکسیکیوٹ ہوا۔ وہاں پہ تقریباً 4 ڈی ایس پیز اور 150-200 پولیس والے آ کے انہوں نے ہوا بولا، دھاوا بولا، اور وہاں سے بڑی مشکل سے وہ نکل کے آئے۔ کل بھی ہمارے میاں غوث صاحب ممبر نیشنل اسمبلی کو لاہور میں ڈیفنس میں سے ان کو وہاں سے اریسٹ کیا گیا، ان کو چار دیواری کو پامال کیا گیا، دروازے توڑے گئے۔ تو یہ حالات جو ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے ان کی یہ بات کرنی کہ مذاکرات آگے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ناممکن ہو جاتا ہے۔
کہ جہاں پہ بنیادی چیزیں جو ہماری ڈیمانڈز ہیں کمیشنز کے بنانے کی، آپ کے 26 نومبر کی، 9 مئی کی، وہ نہیں بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق وہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہو. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ ریٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک بات کرنی تھی کہ ہم لوگ یہ کمیشنز بنانے جا رہے ہیں، اور ان کو ہم نے تیسری نشست میں بآواز بلند یہ کہا تھا کہ یہ ہونے چاہیے، اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ پریکرسر ہے یا پری ریکویزٹ ہے ہمارا آپ کی چوتھی نشست کا، وہ نہیں ہو سکا، اس لیے ہم لوگ مذاکرات میں نہیں گئے اور مذاکرات ختم ہوئے. اس آخری بات میں یہاں پہ یہ کروں گا کہ جو آپ کا پیکا لا میں امینڈمنٹ ہے اور پاکستان ڈیجیٹل ایکٹ جو ابھی بنا ہے، پاکستان ڈیجیٹل ایکٹ آپ صحافی خواتین و حضرات کے لیے اور پورے پاکستان میں جو خواتین و حضرات آپ سن رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے اس کے خلاف ووٹ دیا نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور ہم نے یہ فورس کیا گورنمنٹ کو کہ جی آپ یہ کیوں ترامیم کر رہے ہیں، یہ جتنے آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا آپ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں یا آپ کے کوئی بھی شخص جو ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ سارے کے سارے ایک چھتری تلے آپ لا کے وہ ایک ٹیلر میڈ ایڈ دے کے کسی ایک شخص کو آپ وہاں پہ تعینات کر دیں گے اور لوگوں کو پھر آپ ہراساں کریں گے. یہ ماڈل پاکستان میں اس وقت جو چل رہا ہے، یہ بالکل آپ کا شمالی کوریا ماڈل یا میانمار ماڈل جو ہے اس پہ ہم لوگ جا رہے ہیں. اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ ایک آزادانہ الیکشن کمیشن، سکندر سلطان راجہ کو جو منفی رول تھا اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، جو کمشنرز نے کام کیا جو الیکشنز کے حوالے سے، اور اس لیے ہم لوگ اپوزیشن پارٹیز کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی مشاورت کے ساتھ صحیح نام ان لوگوں کے نام دیں جو کہ انٹیگریٹی کے ہوں. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں دوستوں کو پی ٹی آئی کے ویلکم کرتا ہوں. مولانا صاحب نے خود ان کو ویلکم کیا ہے اور کافی لمبی چوڑی گپ شپ ہوئی ہے. دوست آج کافی وقفے کے بعد تشریف لائے تھے اور وہ رابطے جو کہ درمیان میں رکے ہوئے تھے وہ آج بحال ہوئے ہیں. کچھ باتیں جو ہے جو ان کی اور گورنمنٹ کے مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے مولانا صاحب کو اپڈیٹ کیا ہے اور ساری تفصیل بتائی ہے کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں یا کس باتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ معاملات اب تک رکے ہوئے ہیں. تو وہ ساری باتیں سامنے آئیں. ظاہر ہے کہ اس کے بہتر وٹنس یا یہ بتا سکتے تھے، یہ بہتر وٹنس ہے یہ دوست بتا سکتے تھے، یا نون کے لوگ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں. دوسری بات جو اس میں اہم تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن سارا دھاندلی کی پیداوار ہے. جو کچھ یہاں پہ اس الیکشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے بھی ہوا ہے اس میں میجارٹی جو ہے دھاندلی کے نتیجے میں اس الیکشن میں آئے. تو اب چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور باقی 2 ممبران کا انتخاب ہونا ہے اور پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت کے طور پہ تشریف لائی تھی کہ جی اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ کیا جائے جس کے نتیجے میں کوئی بہتر الیکشن کمیشن آ سکے، یا یہ 2 ممبرز اور الیکشن کمیشن. اور تیسری باتیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے وہ کچھ دستور کی مطابقت میں آگے مل جل کے چلنا چاہتے ہیں. اور یہ جو تیسرا نقطہ ہے، باقی 2 چیزیں تو اس میں پہلی چیز تو ایک اطلاع کی حد تک تھی، دوسری جو ہے وہ ان کو ہم نے بتایا کہ اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا ہوم ورک کر لیجئے، ہم بھی ہوم ورک کریں گے. مگر اس کا فائدہ بظاہر اس لیے نہیں ہوتا کہ فخر الدین جی ابراہیم جیسا ایماندار آدمی بھی ناکام ہو گیا تھا. جب تک اس کا انفراسٹرکچر موجود نہ ہو، جب تک وہ مداخلت جو کہ الیکشن میں ہوتی ہے وہ ختم نہ ہو، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کسی کو بھی بٹھا لیں اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. تیسری بات جو مل جل کے چلنے کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بتایا، جنرل سیکرٹری صاحب نے بتایا پی ٹی آئی کے، تو اس میں مولانا صاحب کا اور جے یو آئی کا اپنا ایک مزاج ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی جماعت سے اجازت نہیں لے لیتے، معاملات کو اپنی جماعت کے اداروں کے سامنے نہیں رکھ لیتے، اس وقت تک کوئی ایسی بات کنفرم نہیں کر سکتے. تو وہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن آ گئی. انہوں نے بتایا سارا کچھ، انہوں نے اعتماد میں لیا، ان کے پرپوزلز آ گئے. ہماری طرف سے جو جواب جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ مشورے کے، پارٹی کے اداروں کے ساتھ مشورے کے بعد جو ہے وہ اس میں ان کو بتایا جائے گا، ان کو کہ آگے معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے. البتہ ایک 2 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس میں فارم کی ہے، جو اسد کیسر صاحب اور میں خود ہوں اس میں، اور وہ امیڈیٹ کوئی رابطے کی بات ہوگی، کوئی ایسی چیز جس میں کوئی غلط فہمی ڈیولپ ہو رہی ہوگی 2 پارٹیوں کے درمیان، یا کسی چیز سے روکنا تھا یا کسی کام کو کرنا تھا،
تو آئندہ کے لیے ایک فی الحال جو ایک عارضی جو ایک میکنزم جو ہے ہم نے بنایا ہے، وہ اسد کیسر صاحب اور میں جو ہے وہ آپس میں بات کر لیں گے. باقی اس کے بعد جو معاملات جب آگے بڑھیں گے تو پھر دونوں پارٹیاں جس طرح سے چاہیں گی اس معاملے کو آگے بڑھائیں گی. تو آپ سب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے. آپ بھی نماز پڑھیے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. اور دعا کریں. سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد پریس کانفرنس کر لینی تھی. نماز نماز لمبی ہوتی ہے ہماری. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، اس سے قبل بھی ملاقاتیں ہوئی، ایک کر کے اس سے قبل بھی ملاقاتیں جس دوست نے جس ساتھی سے سوال کرنا ہے اس اچھا سے میں سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا ہے کہ اس سے قبل بھی پاکستان تحریک انصاف کی آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی سکیسر صاحب کی، پھر درمیان میں یہاں پر حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات چلی، بیل گروپ میں بھی مذاکرات جاری رہی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے نظر انداز کیا گیا. تو کیا ان کے ساتھ سوال میرے سے تو نہیں بنتا، آپ سے ہی ہے، تو کیا اب پرانی جو چپکلش تھی ان کو بلا کر کوئی چپکلش نہیں ہے. دیکھیے ہم نے جو چپکلش اس سے 26 امینڈمنٹ سے پہلے تھی کبھی، تو ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا، بھلا دیا تھا. ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کو بحال کر دیا تھا. ہم ہر طرح سے بھلے یہ ہم سے بڑی پارٹی ہیں عددی نسبتوں سے، مگر ہم ہر طرح سے جو ہے نا ہم نے ان کو اپنے اعتماد میں رکھا، اپنے ساتھ رکھا، اور اس معاملے میں کبھی بھی جو ہے نا وہ ہم نے کوئی کنجوسی یا بدنیتی کا مظاہرہ نہیں کیا. ابھی بھی ایک وقفہ یقیناً آیا ہے، مگر وہ وقفہ بھی میرا خیال ہے کسی بری نیت کے ساتھ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوتاہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ان کی کوتاہی ہے، ہم میں سے کسی کی کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر وہ کوتاہی کو کوتاہی کے حساب میں لکھیں. عمر یوم صاحب آپ یہ بتائیں کہ جن کوششوں میں آپ لگے ہوئے تھے، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آ جاتی ہے، تو کیا وہاں پہ آپ کو پتھر آگے نظر آیا اور آپ واپس آ گئے؟ اور دوسرا آپ لوگ بھی کامران صاحب یہاں گفتگو کرتے ہوئے ہم سے ہی کہتے رہے ہیں کہ یہ کہیں کلیئر تو ہوں کہ انہوں نے جانا کدھر ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، حکومت سے کرنے ہیں، ہم سے کرنے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کیا یہ کلیئر ہو کے آگے اب؟ سب سے سوال تو ان سے بنتے ہیں، میرے سے یہ بھی آپ سے بنتے ہیں، آپ لوگوں کے یہی تفاضلات تھے. چلیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کہاں سے کون سی مچھلی کدھر سے پتھر چاٹ کے آئی ہے. نمبر ایک دیکھیں، ہمارا وزیراعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر 2024 کو اڈیالہ جیل میں جس وقت ہمارے اوپر فرد جرم لگ رہا تھا، مجھے خود انہوں نے بلا کے کہا کہ عمر ایوب یہ کمیٹی کے ممبران کے نام ہوں گے، کسی کو کل یہ گلہ نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے اس انسٹالڈ گورنمنٹ کے ساتھ پہل نہیں کی. وزیراعظم عمران خان صاحب نے وہ پہل کی، اور اس انسٹالڈ گورنمنٹ کا اس کا رد عمل کیا تھا کہ جیسے ہی میں اڈیالہ جیل سے نکل رہا تھا، مجھے آپ سارے ساتھیوں کو آپ کو یاد ہوگا مجھے ادھر ہی اریسٹ کر دیا. پھر عدالت نے ATC راولپنڈی نے انہوں نے جو ہے اگلے دن وہ چھڑوایا اور انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی، اور کیونکہ میرے پاس بیل تھی. اس کے بعد پھر یہ چیزیں آگے گئیں، 3 نشستیں ہم لوگوں نے کی اور وہ پوائنٹس رکھے ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق، نہ ڈیل نہ ڈھیل. نمبر 2 26 نومبر 2024 اور آپ کا 9 مئی کے جو سانے ہوئے تھے ان کے حوالے سے، جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے اوپر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بٹھائیں، اور وہ کمیشن وہ ہوگا جس کے اوپر دونوں اطراف سے انڈیپینڈنٹ ججز، سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے اوپر بٹھائیں. پر انہوں نے نہیں کیا. اور سونے پہ سہاگا جو ہماری ڈیمانڈز تھیں کہ آپ ہماری ملاقات وزیراعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں کرائیں، جہاں پہ وہ طارق عزیز صاحب کہتے تھے سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں، تو وہ کم از کم وہ سنتی آنکھیں اور وہ سنتے کان اور دیکھتی آنکھیں جو ہیں وہ کم از کم مانیٹرنگ نہ کریں. انہوں نے اپنے اعلامیے میں اس کے ساتھ ہماری تائید کی، پر وہ کرا نہیں سکے. تو ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب کہ یہ لوگ اپنے آپ کو یہ حکومت کہتے ہیں، تو یہ اجازت پٹواری چکری سے لینی ہے، پٹواری اڈیالے سے لینی ہے، پٹواری دمیال سے لینی ہے، پٹواری ٹوبا ٹیکسنگ سے لینی ہے، کس سے انہوں نے اجازت لینی ہے؟ تو یہ آپ صاحب یہ بتا دیں کہ جو مطالبہ آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت سے کر رہے جوڈیشل کمیشن کا، ظاہر ہے آپ اس سے پہلے آپ کی حکومت تھی وہ اتنی بے بس تھی، شہباز شریف صاحب کی حکومت اس سے زیادہ بے بس ہے، تو کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے؟ کیونکہ اس سے آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ
गुज़िश्ता 4 साल आपने जो गुजारे उससे तो अब हालात और भी बदतर हैं। तो आप मुझे बता दें हम लोग फिर किस, मैं मतलब बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन या सलमान अकरम राजा साहब एज सेक्रेटरी जनरल पीटीआई, या हम लोग किसको दरख्वास्त लिखें? किसी गर्दावर को लिखें, गर्दावर रायवेंट को लिखें हम लोग दरख्वास्त कीजिए आके मुज़ाकरात के लिए बैठ, मतलब किस हमने अप्रोच, हम लोग हमारे काउंटर पार्ट कौन होंगे? शायद गर्दावर रायवेंड हो, मेरा ख्याल है वो इनसे ज़्यादा मेरा ख्याल है वो होंगे एम्पावर्ड होंगे। और इसीलिए अब हम पाकिस्तान की आवाम के पास जा रहे हैं। एक चीज़ और मौलाना साहब इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की सज़ा को ऑलरेडी कंडेम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के पास तो आती है, लेकिन दूसरी तरफ जब मुज़ाकरात या बातचीत मस्बत अंदाज में चलती है तो अली अमीन गन्नापुर साहब को ऐसा बयान दे देते हैं जैसे मौलाना फजल रहमान साहब की किरदार कुशी तक बात चली जाती है। तो इस हवाले से इमरान खान साहब से कोई बात की है? कमेटी इसीलिए बनी है कि वो इमीडिएट कोई प्रॉब्लम होंगे तो असद कैसर साहब और वो मैं बैठ के उसको रिजॉल्व कर लेंगे। वो दोनों तरफ से इंशाल्लाह सीज़ फायर है, दोनों तरफ से कोई बात नहीं की जाएगी। माहौल पहले हमने बहुत बेहतर बनाया हुआ है, मज़ीद इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और नज़दीक आने की, जितने नज़दीक आ सके उसमें नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। होता है आपके पास अपोजिशन लीडर का, उस ऐवान का कस्टोडियन स्पीकर है, और स्पीकर का क्या रोल रहा है इन मुज़ाकरात कराने में, और क्या अब भी गुंजाइश मौजूद है? चूँकि स्पीकर और इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं हमारी कमेटी तहरीर होगी 31 को, हम इंतज़ार करेंगे अभी भी उनके रवैये, उनके जवाब का, या वो आके बैठे हमसे मुज़ाकरात करें। अब आप क्या कहते हैं दोनों के सवाल के जवाब में? टिक्का खान साहब, मैं आपसे यही बात करूंगा, मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल डायरेक्ट बात करूं। हमने बावाज़ बुलंद मीडिया के ज़रिए हर जगह पे ये बात कही है कि जो मुज़ाकरात थे वो उस दिन ख़त्म हुए थे जिस दिन हमारे नेगोशिएटिंग कमेटी के मेंबर साहिबजादा हामिद रज़ा साहब के घर पे पंजाब पुलिस का 150-200 नफरी गई, 4 DSPs और बाकी लोगों ने धावा बोला, और उसके बाद ना हमारी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में हुई, ना उन्होंने आपका 26 नवंबर का और 9 मई के कमीशंस के बनाने के बारे में कोई बात की। तो मेरा ख्याल है हमारा टाइम